مرزا جہلمی کو باقاعدہ سننے کا کبھی موقع نہیں ملا، اور جب کبھی اتفاقاً سامنے آ بھی گئے تو ایک دو منٹ سے زیادہ ان کو سننے کی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ ان کا لہجہ طبیعت پر گرا گزرتا ہے، اور کبھی کبھار سننے کی کوشش بھی کی تو جلدی ہی صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی پتہ نہیں لوگ کیسے سنتے ہیں۔ بہرحال جو کچھ مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ ایک فتنے کا نام مرزا جہلمی ہے۔ موصوف شخصیات کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں، جن کو وہ بابے کہتے ہیں، ان کے بجائے تحریر اور کتاب کو اہمیت دیتے ہیں، مگر انہیں کون سمجھائے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں پر کتب اور صحائف نازل فرمایا تو ساتھ ہی ساتھ میں پیغمبروں کو بھی نازل فرمایا، اور سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم کا مصداق انبیاء کرام، صالحین، شہداء کا رستہ ہے، جس میں یہی بزرگان دین اور شخصیات کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اور مرزا نے جو کتابیں میز پہ سجائی ہوئی ہوتی ہے نا، تو وہ بھی انہی بزرگوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے جن کو یہ بابے بابے کہہ کے پکارتا ہے، اور جی اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہے وہ، اور خود اعتمادی زائدہ ضرورت ہے، یا یہ کہو کہ وہ اپنے ٹائم سے بھی زیادہ سمجھدار ہے یا بننے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے دنیا جہاں کے ہر سوال کا جواب الٹا جواب دے دیتے ہیں۔ اور مرزا جہلمی کی طب کا رخ دشمن کے بجائے اپنوں کی طرف زیادہ ہے، بلکہ بعض دفعہ تو اختلاف کرتے کرتے غیر مسلم بلکہ اسلام دشمنوں کے ہم نوا بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مشاجرات صحابہ جیسے نازک موضوع پر انتہائی بے احتیاطی سے رائے زنی قائم کرتا ہے، نعرہ ہو فرقہ واریت اور اختلاف کے خاتمے کا ہو، اور موضوع ہر وقت صحابہ کرام کے مابین اختلافی امور ہو، یہ سوائے دو قدحی اور کچھ نہیں۔ اور میں بتاتا چلوں، ان کے چاہنے والے جو ہے نا، ان میں اکثریت ان کی ہے جو روایت سے باغی لوگ ہیں، علماء سے بدظن لوگ ہیں، اور موجودہ دور میں نوجوانوں کو علماء اور روایت سے متنفر کیا جا رہا ہے۔ پھر ایسے نوجوان کسی حد تک دین پر عمل کرنا تو چاہتے ہیں، مگر انہیں وہ دین مولیوں سے وہ نہیں لیتے۔ وہ نوجوان مولیوں کے بجائے زیادہ ڈاکٹرز، پروفیسر اور انجینئر کا دین پسند آتا ہے، اور پھر انہیں مارکیٹ میں ایسے لوگ عام مل جاتے ہیں جی۔ اور مرزا کو بھی روایت پسندوں سے سخت چڑ ہے، جبکہ سیکولر اور دین بیزار طبقے کے لیے بھائیں پھیلائے رکھتے ہیں جی۔ ملحدین اور دین بیزار لوگ انہی کی باتوں کے سہارے دین اور اہل دین پر تنقید بھی کرتے رہتے ہیں۔ جہاں تک میں نے سنا ہے کہ محمد بن قاسم کے بارے میں بھی وہ بک بک کرتا رہا، اور کہتے رہے کہ محمد بن قاسم اسلام کے غلبے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ اہل بیت پر ظلم ڈالنے کے لیے آئے تھے، اور کہتے ہیں گستاخ رسول کی سزا قتل نہیں ہے، قادیانی اہل کتاب سے بہتر ہے، اور کہتے ہیں مرزا غلام قادیانی نے کبھی صراحتاً دعوی نبوت نہیں کیا، اور کہتے ہیں غامدی صاحب حق گو عالم دین ہے۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو وہ بیان کرتا رہتا ہے، جو کہ ان کو ہم زبان سے بھی نہیں لا سکتے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس نے بھی کوئی بڑا مذہبی فتنہ یا فکری فساد برپا کیا، اس نے سب سے پہلے عوام کو علماء سے بدظن کیا، سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے کو معلوم تھا کہ میری رائے کی اس وقت تک کوئی اہمیت نہیں ہے جب تک لوگ اہل علم کی طرف رجوع کریں گے یا انہیں سنیں گے۔ میرے کمرے کے اندر کیمرہ لگا کر میری باتوں پہ کوئی آمادہ نہیں ہوگا۔ اور پھر وہی کام اس نے کیا کہ نوجوانوں کو علماء سے اس قدر بدظن کر دیا اور بدظن کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ اہل علم کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔ ابھی آپ کسی کو بٹھائے، ان کے سننے والوں کو، ان کے شاگردوں کو، وہ کوئی بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اندھی تقلید میں پڑے ہوئے ہیں۔
اور اسی پر خوش ہو رہے کہ ہم علمی کتابی سمجھتے رہے، اور اسی کی طرف سے قادیانیت، رافضیت جیسے منحرف گروہ کی تائید، اور ان کی طرف سے اس کی تحسین اور حوصلہ افزائی بھی اسی کی حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ وہ ایک فتنہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ گستاخان صحابہ اور دشمن علماء امت کو سننا، اس کی تشہیر اور ترویج کرنا قطعاً درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پاک باز خواتین پر تہمت ترازی کرنے والوں کی گواہی کو مردود قرار دے دیا ہے۔ تو چیز ہے کہ ایک بندہ صحابہ کرام سلف امت پر زبان درازی کرنے والا ہو اور لوگ اس کو سنتے پھر رہے ہو، لوگ اس سے دین سیکھے۔ لہذا گزارش ہے کہ ہر مخلص مسلمان، جو کہ بہت ساری باتیں ہیں جو کہ بیان ہو سکتی ہے کہ کیا 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 اس میں غلطیاں ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ ہر مخلص مسلمان ایسے فسادی شخص سے برات اور نفرت کا اظہار کرے، اور کرنا بھی چاہیے۔ اور ملک کے متعلقہ ادارے کہاں سو رہے ہیں، ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ کوئی ایک ٹویٹ کوئی کسی کے خلاف کر دے تو وہ تو فوراً پکڑا جاتا ہے، اور ملک میں انتشار کی فضا بنانے والے مرزا جیلوی کو آج تک کوئی بھی نہیں پکڑ رہے۔ ارباب اقتدار کو چاہیے کہ اس شخص کے بیانات اور تقریروں پر پابندی عائد کرے تاکہ مسلمانوں کے جذبات مجروح نہ ہو اور دینی تعلیمات کے ساتھ یہ کھلواڑ کا سلسلہ بند ہو۔ بہرحال فتنے آتے رہیں گے، یہ اس وقت سے شروع ہے فتنے، اور پھر یہ چلتے رہیں گے فتنے، ہر دور میں فتنے آتے رہے، اور اس فتنہ کو بے نقاب کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو بھیج دیتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کا بھی یہ فتنہ بے نقاب بھی ہوگا اور ذلیل بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کے فیوز و برکات سے مستفید فرمائے۔